حدیث نمبر 486 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن کچا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، یا یہ فرمایا ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، اپنے گھر میں بیٹھے، یعنی اتنے غصے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں چند سبزیاں پکی تھیں، آپ نے اس میں کچھ بو پائی تو دریافت فرمایا اس میں کیا ہے، تو جتنی سبزیاں اس میں تھیں سب آپ کو بتا دی گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا اسے میرے بعض صحابہ کی طرف جو اس وقت آپ کے پاس تھے ان کے قریب کر دو۔ جب آپ نے دیکھا کہ صحابی بھی یہ سبزیاں کھانا ناپسند کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم کھاؤ، کیونکہ میں اس میں ان سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم سرگوشیاں نہیں کرتے۔ اس سے مراد وہی ہے کہ ایسی کھانا کوئی بھی ہو جس سے بو آئے منہ سے کھانے کے بعد، تو ایک وہ کھانا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بہت خوشبو آ رہی، کیا کھا کے آئے، وہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اچھی خوشبو جو خوشگوار لگے کسی کو، لیکن ایسی چیزیں جس کے کھانے کے بعد منہ سے بو پیدا ہو جائے وہ نہیں کھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہ دے دی تو انہیں لگا کہ نبی پاک نہیں کھا رہے تو ہم بھی شاید یہ سبزیاں نہیں کھائیں، تو انہوں نے بھی اس سے انکار کیا، تو آپ نے فرمایا تم کھا لو کیونکہ میں ان سے سرگوشیاں کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے۔ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور فرشتوں کو ان چیزوں کی بو جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے، اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسواک کا اہتمام فرماتے تھے مجھے لگتا تھا آپ اپنے دان مبارک ہی اکھیڑ ڈال لیں گے۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ عائشہ میرا یعنی بات چیت یا ہم کلام ہونا ان سے ہوتا ہے جن سے تم نہیں ہوتے، یعنی فرشتوں سے بات کرنی ہوتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ منہ کی بو کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی آپس میں بھی اگر کسی کے منہ سے بو آ رہی ہو تو اس کے پاس بیٹھنا ناگوار محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آس پاس کی بوؤں کو زائل کرنے کا خیال رکھیں، اپنے منہ کی بو ہو یا آپ کے بدن کی بو ہو، اس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ یہ اس کے ساتھ مجلس میں نہ جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو کرائی۔ اور نماز میں بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کچن سے نکلی ہیں اور آپ پسینے میں شرابور ہیں، بوئیں پسینے کی آپ سے نکل رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں اس حال میں نماز نہ پڑھیں، اپنے ان کپڑوں کو تبدیل کر لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نہائیں، خود کو دھوئیں اچھی طرح صاف کر کے تاکہ آپ پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں۔ یہ چیز آپ کی نماز پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور فرشتے بھی اس سے کراہیت محسوس کرتے ہیں، یعنی ساری باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر ہے 487، اس میں بھی یہی بات وہی دہرائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدر یعنی کہ تھال یا بڑی پلیٹ لائے گی جس میں سبزیاں تھیں، اور وہی ساری بات ہے کہ پھر آپ نے اس کو ناگوار محسوس کیا تو صحابہ اکرام نے بھی نہیں کھائے۔ تو جب آپ نے عبادت میں جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، بات چیت کرنی ہے، خاص طور پہ اہتمام کریں کہ آپ سے بو نہیں آنی چاہیے۔ یہ انسان کو بد تہذیب بھی بناتی ہیں، غیر مہذب لگتا ہے انسان۔ ہاں کبھی کوئی مجبوری ہو جائے کہ اچانک سے کوئی آپ کے پاس کچن میں ہی آ کے کھڑا ہو گیا بات کرنے یا کچھ ایسا، تو ظاہر اس وقت انسان کیا کہہ سکتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کہیں جائیں تو اہتمام کریں۔ اور اگر ہم یہ کہتی ہیں کہ جی یہ تو اچھا مسئلہ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے اب کپڑے بھی بدلنے پڑیں گے، آپ نے کہیں جانا ہو کسی کے گھر ایسے ہی چل پڑیں گی کیا؟ تو رب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پہ جانے کے لیے بھی تو کوئی اہتمام ہونا چاہیے، جو ساری کائنات کا رب ہے اس کی بارگاہ میں آپ اس حال میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، نہ آپ کے پاس کپڑوں کی کمی ہے، نہ آپ کے پاس پانی کی کمی ہے، نہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو پھر آپ کے پاس کمی ہے تو سستی ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت توفیق دیں کہ ہم جب دنیاوی کاموں کے لیے اہتمام، شادی میں جانا ہو نا دن میں 3 بار بھی جوڑے بدل لیتے ہیں، یہ تو میں صبح پہن کے گئی تھی، اب دوپہر کا کھانے پہ جانا ہے تو اب میں یہ نہیں پہن کے جا رہی، شام کو جانا ہے نا اب رات کا کھانا ہے اور مہمان بھی آئیں گے، یہ میں پہلے پہن چکی، اب یہ نہیں میں نہیں پہن کے جا رہی، ٹھیک ہے۔ آپ 3 بار بھی بدل لیں گی، 4 بار بھی بدل لیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو نماز کے لیے بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کپڑے یعنی بو آ رہی ہے یا آپ نے تو اہتمام کریں، آپ اس کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اپنی روح کی صفائی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جسم کی بھی پاکیزگی کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اللہ ہماری روحوں کو بھی پاک رہنے کی توفیق دے۔